باب 51 عذاب جہنم کے بیان میں۔ ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی ہے اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ جب اللہ تعالی نے جنت و دوزخ کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور کہا جا کر دیکھو جو نعمتیں ہم نے جنتیوں کے لیے اس میں تیار کی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام گئے اور واپس آ کر کہا یا الہی مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ جو اس کو سنے گا اس میں داخل ہو جائے گا۔ حکم دیا کہ جنت کو محنتوں اور تکلیفوں سے گھیر دیا جائے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو کہا اب جا کر دیکھا کہ وہ مکارہ و مصائب سے گھری ہوئی ہے، یعنی اس میں وہ داخل کیا جائے گا جو دنیا میں تعمیل احکام الہی کی تکلیف و محنت اٹھائے گا۔ آ کر کہا یا الہی اب تو میں ڈرتا ہوں کہ اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر کہا کہ دوزخ کو جا کر دیکھو کہ میں نے اہل دوزخ کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جا کر دیکھا کہ وہ عذابوں اور عقابوں سے بھرا ہوا ہے۔ واپس آ کر کہا یا الہی مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ اس میں کوئی داخل نہ ہوگا۔ اللہ نے اس کو شہوات سے گھیر لیا، یعنی شہوات نفسانیہ کو دخول دوزخ کا سبب بنا دیا اور کہا کہ اب جا۔ میں نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم کہ اب تو کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس میں داخل نہ ہو، یعنی شہوات نفسانیہ دخول دوزخ کا سبب ہے۔ بحقی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے اس قول انہا ترمی بشرر کالقصر، دوزخ محلوں جتنے چنگارے ڈالے گا، میں قصر سے مراد بڑے بڑے قلعے اور شہر ہیں۔ احمد ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے اس کو صحیح مانا ہے لکھا ہے کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے جس میں کافر 40 سال تک گرتا چلا جائے گا اور تب جا کر اس کی تہ تک پہنچے گا۔ ترمذی نے کہا کہ ویل 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے جس میں کافر 70 سال میں تک گرتا چلا جائے گا۔ ابن ماجہ اور ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب الحزن سے پناہ مانگو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ جواب دیا کہ جہنم میں ایک وادی ہے کہ جہنم بھی اس سے ہر ایک دن 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے دریافت کیا کہ اس میں کون داخل ہوگا؟ کہا کہ ریاکار قاری یعنی قرآن پڑھنے والا داخل ہوگا، اور وہ عالم و قاری خدا کو بہت ہی ناپسند ہے جو ظالم امیروں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ طبرانی نے کہا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے کہ جس سے جہنم بھی ہر ایک دن 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے، جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاکاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ابن ابی دنیا سے روایت ہے کہ دوزخ میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر ایک وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، اور ہر ایک گھاٹی میں 70,000 بل یعنی سوراخ ہیں، ہر ایک بل میں ایک ایک سانپ ہے جو دوزخیوں کے چہروں کو کھاتا ہے۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر ایک وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، ہر ایک گھاٹی میں 70,000 مکان ہیں، اور ہر ایک مکان میں 70,000 کمرہ ہے، اور ہر ایک کمرہ و حجرہ میں 70,000 کنویں ہیں، اور ہر ایک کنویں میں 70,000 کالے سانپ ہیں، اور ہر ایک سانپ کی باچھوں میں 70,000 بچھو ہیں۔ کافر و منافق کو یہ ہر ایک عذاب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ترمذی نے سند منقطع سے بیان کیا ہے کہ ایک بڑا پتھر جہنم کے کنارے سے چھوڑا جائے گا اور وہ اس میں 70 سال تک گرتا چلا جائے گا اور پھر بھی اس کی تہ تک نہ پہنچے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ آگ کا اکثر ذکر کیا کرو کہ اس کی گرمی بہت سخت ہے اور اس کی تہ بہت دور ہے اور اس کے کوڑے لوہے کے ہیں۔
البزار، ابو یعلا اور ابن حبان نے اپنی اپنی تصانیف میں لکھا ہے کہ اگر جہنم میں کوئی پتھر ڈالا جائے تو 70 سال کے بعد جا کر اس کی تہ میں پہنچے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آواز ہمارے کان میں پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ کہا، یہ پتھر ہے جو جہنم کی تہ پر جا کر لگا ہے، جو 70 سال سے چھوڑا گیا تھا۔ طبرانی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوفناک آواز سنی، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ پتھر ہے جو 70 سال سے جہنم کے کنارے سے چھوڑا گیا تھا اور اب اس کی تہ میں جا کر لگا ہے۔ اللہ نے چاہا کہ آپ کو اس کی آواز سنائے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قہقہا لگا کر نہیں ہنسے۔ احمد اور ترمذی نے روایت کی ہے کہ اگر کوئی کھوپڑی آسمان سے زمین کی طرف پھینکی جائے، حالانکہ زمین و آسمان میں 500 سال کی مسافت ہے، تو وہ رات سے پہلے پہلے پہنچ جائے، اور اگر وہ جہنم کے سر سے پھینکی جائے تو 40 سال کے بعد اس کی تہ تک پہنچے۔ احمد، ابو یعلا اور حاکم سے روایت ہے کہ اگر جہنم کے لوہے کا ایک ہتھوڑا زمین پر رکھا جائے اور جن و انس مل کر اس کو اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھا سکیں، اور حاکم نے روایت کی ہے کہ اگر جہنم کے لوہے کا ہتھوڑا پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ پھٹ کر خاکستر ہو جائے۔ ابن ابی دنیا سے روایت ہے کہ اگر دوزخ کا ایک پتھر دنیا کے پہاڑوں پر رکھا جائے تو تمام پگھل جائیں۔ حاکم نے صحیح اسناد سے روایت کی ہے کہ 7 زمین کے مابین 500 سال کی مسافت کا فرق ہے، اور وہ سب زمینیں باہم ملی ہوئی ہیں۔ سب سے اعلیٰ ایک مچھلی کے پیٹھ پر ہے جس کے دونوں اطراف آسمان میں ملے ہوئے ہیں، اور مچھلی ایک پتھر پر ہے اور پتھر ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے، اور دوسری زمین ہوا کا قید خانہ ہے۔ وہ ایسی ری ہے کہ جب اللہ تعالی نے قوم عاد کی ہلاکت کا ارادہ کیا تھا تو اسی ہوا کے داروغے کو حکم دیا تھا کہ ان پر ہوا چھوڑ دے۔ داروغہ نے دریافت کیا تھا، یا الہی، کیا بقدر نتنے بیل کے چھوڑ دوں؟ اللہ نے فرمایا تھا، نہیں، اتنی تو سارے جہان کو تباہ کر جائے گی، بلکہ ایک انگشتری کے سوراخ کے برابر چھوڑو۔ اسی ہوا کی نسبت خدا نے فرمایا ہے، ما تذر من شیء آتت علیہ الا جعلتہ، کسی چیز کو جس پر وہ گزر جائے توڑے پھوڑے بغیر نہیں چھوڑتی۔ تیسری زمین میں جہنم کے پتھر ہیں، چوتھی زمین میں جہنم کی گندھک ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے دریافت کیا، کیا دوزخ میں بھی گندھک ہے؟ فرمایا، ہاں، بخدا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ جہنم میں گندھک کی وادیاں ہیں کہ اگر ان میں مضبوط و مستحکم پہاڑ ڈالے جائیں تو سب پگھل جائیں۔ پانچویں زمین میں جہنم کے سانپ ہیں جن کے منہ وادیوں جیسے ہیں، کافروں کو ایسا کاٹیں گے کہ ان کے جسم پر بوٹی نہیں چھوڑیں گے۔ چھٹی زمین میں جہنم کے بچھو ہیں اور سب سے چھوٹا بچھو پالان ڈالے ہوئے اونٹ جیسا ہے۔ کافر کو ایک ڈنگ مارے گا کہ اس کو جہنم کی آگ بھلا ڈالے گی۔ ساتویں زمین میں ابلیس ہے، لوہے کی بیڑیوں سے جکڑا ہوا اور مشکیں باندھے ہوئے۔ جب اللہ اس کو کسی بندے پر مقرر کرنا چاہتا ہے تو اس کو ان قیود سے آزاد کر دیتا ہے۔ احمد، طبرانی، ابن حبان اور حاکم نے اپنی اپنی تصانیف میں لکھا ہے کہ دوزخ میں بختی اونٹ کی گردن کے برابر سانپ ہیں، جن کو ڈنگ ماریں گے وہ اس نیش کی حرارت 70 سال تک محسوس کرتا رہے گا، اور دوزخ میں
پالان ڈالے ہوئے خچروں کی مانند ہوں گے کہ ان کی نیش کی حرارت 40 سال تک معلوم ہوتی رہے گی۔ ترمذی میں ہے کہ اہل دوزخ کے سروں پر گرم پانی گرایا جائے گا اور وہ ان کے پیٹ تک سرایت کر جائے گا اور پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کاٹ دے گا اور دونوں قدموں سے شورا بہہ جائے گا۔ ضحاک نے کہا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے وہ پانی گرم کیا جا رہا ہے۔ قیامت کے روز وہی پانی دوزخیوں کو پلایا جائے گا اور ان کے سروں پر بہایا جائے گا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ حمیم وہ پانی ہے جو دوزخیوں کی آنکھوں سے نکل کر دوزخ کے حوضوں میں جمع ہوگا، پھر وہ اسی کو پئیں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ گرم پانی پلائے جائیں گے جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ احمد و ترمذی میں روایت ہے اور حاکم نے اس کو مسلم کی شرائط کے موافق لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ذیل وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ أَن يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيعُهُ، دوزخی کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا جس کو وہ جبرن و قہرن گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اور آسانی سے نیچے نہیں اترے گا۔ کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ پانی اس کے منہ کے نزدیک کیا جائے گا اور وہ اس کو پسند نہیں کرے گا، اور جب منہ کے بالکل نزدیک ہوگا تو اس کے چہرے کو جھلس دے گا اور اس کے سر کی کھال اتر جائے گی، اور جب پیے گا تو انتڑیوں کو کاٹ دے گا یہاں تک کہ اس کی دبر سے نکل جائیں گی۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر وہ پانی کے واسطے فریاد کریں گے تو ان کو پگھلے ہوئے تانبے کا سا پانی پلایا جائے گا جو چہروں کو جھلس ڈالے گا۔ احمد و حاکم نے لکھا ہے کہ اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں ڈالا جائے تو تمام دنیا میں بدبو پھیل جائے۔ غساق کی تعریف میں اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ چیز ہے جو کافر کی جلد سے بہتا ہے اور دوسروں کے نزدیک دوزخیوں کی پیپ ہے، اور کعب نے کہا ہے کہ وہ جہنم میں ایک چشمہ ہے جس میں ہر ایک ڈنگ مارنے والے مثل سانپ اور بچھو کے بہہ کر آتے ہوں گے، اور اس میں دوزخی آدمی چھوڑا جائے گا۔ جب اس میں ایک ہی غوطہ لگائے گا تو اس کا چمڑا اور گوشت ہڈیوں سے جدا ہو جائے گا، اس کی ایڑیوں میں جا پڑے گا اور اس کا گوشت اس طرح کھینچا جائے گا جس طرح انسان اپنے کپڑے اپنے بدن سے اتارتا ہے۔ ترمذی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ سے کامل طور پر ڈرو اور نہ مرو مگر حالت اسلام میں پڑھی، اور کہا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ڈالا جائے تو لوگوں کی زندگی تلخ ہو جائے، پس کیا حال ہوگا ان کا جن کا کھانا ہی یہی ہوگا۔ آیت ذیل وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، حلق سے نہ نیچے اترنے والا طعام۔ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ طعام ایک کانٹا جو حلق کو پکڑ لے گا، نہ اندر داخل ہوگا نہ باہر نکل سکے گا۔ شیخین یعنی بخاری و مسلم سے روایت ہے کہ کافر کے ہر کو کندھوں کا فاصلہ ایک تیز رو سوار کی 3 دن مسافت کے برابر ہوگا۔ کافر کے ہر کندھوں کا فاصلہ ایک تیز رو سوار کے 3 دن مسافت کے برابر ہوگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ کافر کے دانت احد پہاڑ کی مانند ہوں گے اور اس کی ران جبل بیضا کے برابر ہوگی، اور اس کی جگہ دوزخ میں قدید و مکہ کی باہمی مسافت کے برابر ہوگی، یعنی 3 دن کی باہمی مسافت کے برابر۔ اس کے چمڑے کی موٹائی 42 ہاتھ ہوگی، جیسا کہ ابن حبان وغیرہ نے بیان کیا ہے۔
مسلم میں لکھا ہے کہ کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کافر کے دانت قیامت کے روز احد پہاڑ کی مانند ہوں گے اور اس کی ران جبل بیضا جو کہ پہاڑ کا نام ہے کے برابر ہوگی، اور دوزخ میں اس کی اتنی جگہ ملے گی جتنا کہ ریدہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے، یعنی 3 دن کی مسافت۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز کافر کے دانت جبل احد کے برابر ہوں گے اور اس کے چمڑے کی چوڑائی 70 ہاتھ ہوگی، اس کے بازو جبل بیضا کے برابر ہوں گے اور اس کی ران جبل ورقان کے برابر ہوگی، اور دوزخ میں اس کی جگہ اتنی دراز ہوگی جتنا کہ یہاں سے مدینہ ہے۔ احمد و طبرانی نے روایت کی ہے اور حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسا ہی کہا ہے، اور ترمذی نے بھی فضیل سے ایسی ہی روایت کی ہے کہ کافر کی زبان 1 فرسنگ یا 2 فرسنگ یعنی فرسنگ 3 میل کا ہوتا ہے تک لٹکتی ہوگی اور لوگ اس کو لتاڑیں گے۔ فضیل بن یزید نے ابو العجلان سے روایت کی ہے کہ کافر قیامت کے روز اپنی زبان 2 فرسنگ تک کھینچتا ہوگا اور لوگ اس کو رونتے ہوں گے۔ بحقی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں کے اجسام دوزخ میں اس قدر بڑے ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں میں کنپٹی اور گردن کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہوگا، اور ان کے جلد کی موٹائی 70 ہاتھ ہوگی، اور ان کی داڑھیں احد پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ احمد اور حاکم مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجاہد سے دریافت کیا کہ تو جانتا ہے کہ جہنم کی وسعت کتنی ہے؟ مجاہد نے کہا میں نہیں جانتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تو نہیں جانتا کہ دوزخی کے کانوں کی کنپٹی اور اس کی گردن کا فاصلہ 70 سال کی مسافت کے برابر ہوگا، جس میں پیپ اور خون کی وادیاں چلتی ہوں گی؟ مجاہد نے کہا کیا نہریں جاری ہوں گی؟ کہا نہیں بلکہ وادیاں۔